میرا سنی بھائی اگر کوئی بیٹھا ہو تو آپ کے ذہن میں یہ آپ کو آپ کی کتابوں میں بتایا گیا نبی کی تو 4 بیٹیاں. قطعاً میرا کوئی سنی بھائی یہاں سے ایسا عقیدہ نہ لے کے جائے. ہم آپ کو بالکل صاف اور شفاف عقیدہ دیں. نبی کی 1 بیٹی تھی. اگر بیٹیاں 4 تھیں مباہلے میں 1 کیوں گئی؟ بیٹیاں 4 تھیں چادر کے نیچے 1 کیوں آئی؟ آپ لوگ اپنی کتابوں میں آپ کی کتابوں میں آپ کو پڑھایا جاتا ہے, بچوں کو پڑھایا جاتا ہے. رسول نے اپنی بیٹی فاطمہ کو جہیز میں یہ دیا. بیٹیاں 4 تھیں, جہیز 1 کا کیوں بتایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں آپ کا بھائی اسکندر ایاز چیمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل فیک اینڈ ریئل ایکسپوز. معزز ناظرین و حاضرین, ابھی آپ نے اس رافضی کی بات سنی جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باقی 3 شہزادیوں سے منحرف ہو رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف 1 بیٹی ہے. کہتا ہے اگر باقی بھی بیٹیاں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت فاطمہ کے علاوہ تو ان کی اولادیں کہاں ہیں, ثابت کرو. آج میں ثابت کروں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے بارے میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ کتنے شہزادے تھے اور کتنی شہزادیاں تھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر شہزادی کے آگے اولاد کتنی تھی. آج یہ سارا کچھ میں باحوالہ ڈیٹیل کے ساتھ تمہارے ہر سوال کا جواب میں انشاءاللہ تعالی دوں گا اسی ویڈیو میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سے بیٹے اور بیٹیوں میں سے سب سے پہلے شہزادہ قاسم رضی اللہ عنہ تھے جو کہ بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے. اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ سواری پر سوار ہونے تک زندہ رہے, مین کے تھوڑے بڑے ہو کے اس کے بعد وہ فوت ہوئے. پھر ان کے بعد شہزادی زینب رضی اللہ عنہا ہیں, پھر ان کے بعد شہزادی رقیہ رضی اللہ عنہا اور ام کلثوم رضی اللہ عنہا اور ان کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بیان کیا گیا ہے کہ شہزادی رقیہ رضی اللہ عنہا 3 بہنوں سے بڑی تھیں اور ام کلثوم سب سے چھوٹی تھیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں عبداللہ کی پیدائش ہوئی. اس میں اختلاف آیا ہے کہ وہ نبوت سے پہلے پیدا ہوئے یا بعد میں. اور یاد رہے کہ یہ سب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا میں سے ہیں. یہ جتنی اولاد ہے نا یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ میں سے ہے, باقی کسی بیوی میں سے کوئی اولاد نہیں تھی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں ان کی لونڈی ماریہ قبطیہ سے 8 ہجری میں ابراہیم پیدا ہوئے. معلوم ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد کی تعداد ہے 7 ہے, جن میں 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے تھے. بیٹوں میں قاسم رضی اللہ عنہ, عبداللہ رضی اللہ عنہ اور ابراہیم 3 بیٹے تھے. اور بیٹیوں میں شہزادی زینب رضی اللہ عنہا, شہزادی رقیہ رضی اللہ عنہا, شہزادی ام کلثوم رضی اللہ عنہا اور شہزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ہیں. ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سب سے چھوٹی تھیں اور باقی جو جتنی بہنیں تھیں نا 3 بہنیں وہ حضرت فاطمہ سے وہ بڑی تھیں. اس لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جو زیادہ وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہیں, پھر شادی کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب رہیں. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نسل کا چلنا بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے بیان کیا ہے کہ انہی میں سے میری اولاد چلے گی. اس لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ زیادہ ہے. یہ ظلم نہ کیا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف 1 شہزادی تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 شہزادیاں تھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باقی 3 شہزادیوں سے انکار کرنے والوں سنو. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا اپنی بہنوں سے پیار کا یہ عالم تھا کہ اپنی 1 بیٹی کا نام زینب اپنی بہن کے نام پر رکھ دیا. زینب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی تھی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی بہن تھی. اور جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اپنی بہنوں سے اتنا پیار تھا کہ اپنی 1 بیٹی کا نام زینب کے نام پر رکھ دیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 1 شہزادی کا نام ہے رقیہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی چونکہ بہن تھی تو جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی بیٹی ہوئی تو اپنی بہن کے نام پر ان کا نام بھی رقیہ رکھ دیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 1 بیٹی 1 شہزادی کا نام ہے ام کلثوم. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اپنی تیسری بیٹی کا نام اپنی بہن کے نام پر ام کلثوم رکھ دیا. یہ تھا حضرت فاطمہ کا اپنی بہنوں سے محبت کا عالم. اب آئیے جی اس رافضی کے دوسرے سوال کا میں جواب دیتا ہوں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹیاں تھیں تو ان کی اولادیں کہاں ہیں, ان کا ذکر کیوں نہیں آیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 1 شہزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی اولاد ابو العاص بن ربیعہ سے ہوئی. ان میں 1 صاحبزادہ جن کا نام علی
اور ایک صاحبزادی جن کا نام امامہ بنت ابی العاص تھا. ان کے علاوہ ایک اور بچہ تھا جو سوگر سنی میں جو وفات پا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی شہزادی حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کی اولاد میں عبداللہ بیٹا جو کہ حبشہ میں پیدا ہوا تھا. تب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو عبداللہ مشہور ہوئی. یہ بچہ عبداللہ 6 برس کی عمر میں انتقال کر گیا تھا. اس کے علاوہ ایک اور بچہ جو ناتمام پیدا ہوا تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری شہزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا ان کی کوئی اولاد نہیں تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیوں کے منکر، اے رافضی میری بات اب توجہ سے سن. میں نے ثابت کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 شہزادیاں تھیں اور ان شہزادیوں کی اولاد بھی میں نے ثابت کر دی ہے. ان کی اولادیں بھی. اب میں تجھے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد کے بارے میں بتاتا ہوں. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی 6 اولادیں تھیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی 6 اولادیں تھیں اور تو رافضی ان سب کا تذکرہ کیوں نہیں کرتا؟ اختلاف روایات ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کہ 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں. بیٹوں میں امام حسن، حضرت امام حسین اور امام محسن تھے، اور امام محسن جو جلدی فوت ہو گئے تھے، اور باقی 2 شہزادیاں بھی جلدی فوت ہو گئی تھیں. صرف سیدہ جو زینب ہے نا وہ کربلا تک گئیں. میں اب تجھے بتاتا ہوں جس طرح حضرت فاطمہ کی شہزادیاں حضرت رقیہ اور ام کلثوم اور شہزادہ محسن جلدی فوت ہو گئے تھے نا، ان کا تذکرہ بھی بہت کم ملتا ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری جو شہزادیاں ہیں نا وہ بھی جلد وفات پا گئی تھیں، ان کا تذکرہ بھی اسی طرح کم ملتا ہے. لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد تک رہیں، اس لیے ان کا تذکرہ بھی باقی شہزادیوں سے زیادہ آیا ہے. قرآن کریم میں اس گھر کی، اہل بیت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی جو محبت ہے نا اس کو فرض قرار دے دی ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے محبوب ان سے کہہ دو کہ میں جو تبلیغ یہ کر رہا ہوں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے ایک چیز کے کہ میری اہل بیت سے پیار کرنا. اور اہل بیت میں جو کون آتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے. ایک شہزادی نہیں، ساریاں شہزادیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں آتی ہیں. 1000 حج کر لو، 1000 نمازیں پڑھ لو، اگر بغض اہل بیت ہے نا تمہارے دل میں تو یقین کرو تم دنیا سے جب جاؤ گے نا، جب مرو گے تو بے ایمان ہو کے مرو گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 شہزادیاں تھیں اور صرف ایک کو ثابت کر کے آپ حضرت فاطمہ آپ جو نعرہ مار رہے ہو نا اہل بیت اہل بیت اہل بیت، آپ منکر اہل بیت کے. آپ نے صرف ایک نشانہ بنایا ہوا کہ ہم حضرت فاطمہ اور حضرت علی پاک، امام حسن حسین، ہم اہل بیت سے بہت پیار کرتے ہیں. اہل بیت میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے گھر والے آتے ہیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ میں نے دعا کی ہے کہ جو میری نسل ہے نا وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے چلے گی. اور حضرت فاطمہ کا زیادہ تذکرہ اس لیے آیا کیونکہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد تک رہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زیادہ چیز قریب ہوتی ہے اس کا زیادہ تذکرہ ہوتا ہے. اور باقی شہزادیاں جو پہلے وفات پا گئی تھی ان کا اس لیے تذکرہ کم ہے، اور ان کی اولادیں جو ہیں وہ بھی کچھ وفات پا گئی، کچھ باقی رہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے پہلے وہ وفات پا گئے، اس لیے ان کا تذکرہ کم ہے. اس کا مطلب یہ تو نہیں، تذکرہ کم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک شہزادی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 شہزادیاں تھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جنت خاتون، ان کے در کی نوکری تب ہی مکمل ہوگی جب ہم اہل بیت سے، مکمل اہل بیت سے پیار کریں گے، نہ کہ صرف ایک سے. جو دیکھو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اپنی بہنوں سے کتنا پیار ہے کہ اپنی بہنوں کے ناموں سے اپنی بیٹیوں کے نام رکھ دیے. اور جو تم دعویٰ کرتے ہو کہ ہم اہل بیت سے پیار کرتے ہیں، تم تو حضرت فاطمہ کے نقش قدم پر نہیں چل سکتے. تم نے تو حضرت فاطمہ کی بات نہیں مانی. انہوں نے اپنی بہنوں سے اتنا پیار کیا کہ اپنی بیٹیوں کا نام اپنے جو بہنوں کے نام پہ رکھ لیا. اور تم کہہ رہے ہو کہ نبی کی کوئی شہزادی نہیں تھی. ہے تو ثابت کرو، اگر ہے تو ان کی اولادیں ثابت کرو. تو آج میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیاں بھی ثابت کر دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹیاں جو شہزادیاں ان کی اولادیں بھی ثابت کر دی. دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بغض صحابہ، بغض اہل بیت سے محفوظ رکھے اور ہمارے دلوں کو صحابہ کرام اور اہل بیت کی محبت سے منور کرے. اور میں یہ بھی اللہ سے دعا کرتا ہوں
کہ تیرے جیسے جو رافضی جو گمراہ اور مرتد لوگ ہیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے جیسے لوگوں کی تعلیم اور تبلیغ سے ہمیں محفوظ رکھے ہم مسلمانوں کو.